معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پنجاب یونیورسٹی لاہور کی سیر کروائی جائے گی اور پنجاب یونیورسٹی لاہور کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، لاہور کے مار روڈ کے آغاز پر اینگلو انڈین طرز تعمیر کئی عمارتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے پرشکوہ انداز میں آج بھی اس سڑک کی رومانیت کو دوبالا کر رہی ہے، چاہے وہ ٹاؤن ہال ہو یا عجائب گھر یا پھر ٹرنٹن مارکیٹ اور جی پی او، اور اس کے بائیں طرف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہو یا پھر برصغیر کی قدیم 3 یونیورسٹیوں میں سے ایک پنجاب یونیورسٹی کے سرخ پتھر سے بنی گلابی گنبد۔ ان تمام عمارتوں میں طرز تعمیر آپ کو ایک جیسا محسوس ہوگا، وہ بھی کیوں نہ، کیونکہ ان سب عمارتوں کو بھائی رام سنگھ نے بنایا تھا، جو اپنے دور کے ایک مانے ہوئے آرکیٹیکٹ تھے۔ اب بات کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی، جس کو وجود میں آئے ہوئے 1.5 صدی کے قریب وقت گزر چکا ہے۔ اس کی موجودہ اولڈ کیمپس کی عمارت بھائی رام سنگھ نے 1911 میں بنائی، لیکن اس مادر علمی کا آغاز 14 اکتوبر 1882 کو ہوا تھا۔ معروف آرکیٹیکٹ اعجاز انور بتاتے ہیں کہ 17ویں صدی کے نصف میں جب نو آبادیاتی حکومت نے خطے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 4 بڑے اداروں کا خاکہ پیش کیا، ان میں سے چوتھا ادارہ پنجاب یونیورسٹی تھا، جسے لاہور میں بنایا جانا تھا۔ ڈاکٹر اعجاز انور کے مطابق ویسے تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، گورنمنٹ کالج لاہور، نیشنل کالج آف آرٹس اور فارمن کرسچن کالج موجود تھے، لیکن یونیورسٹی نہیں تھی۔ بس قانون پڑھانے کے لیے ایک کالج موجود تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یونیورسٹی بنائی جائے گی، جس میں ڈاکٹریٹ تک تعلیم حاصل ہوگی۔ برانٹیکا انسائکلوپیڈیا کے مطابق 1857 میں کلکتہ یونیورسٹی کا آغاز ہو چکا تھا اور ابتدا میں پنجاب یونیورسٹی کا الحاق کلکتہ سے کر کے 1882 میں تعلیم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ بعد میں اسے مکمل یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو گیا۔ یونیورسٹی کا درجہ ملنے کے بعد مہندرا کالج پٹیالہ پہلا کالج تھا جس کا پنجاب یونیورسٹی سے الحاق ہوا، جبکہ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سمیت شمالی ہندوستان میں کئی طرح کے کالجز نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے الحاق کر دیا۔ اس کا ایک کیمپس چندی گڑھ میں بنایا گیا۔ 1927 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر آرتھر کمپٹون کا فزکس نوبل انعام پنجاب یونیورسٹی سے الحاق کے بعد ملا۔ پنجاب یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر سر جیمز براڈ ووڈ لیال تھے اور اس وقت اس کا رقبہ 300 ایکڑ پر محیط تھا۔ جامعہ پنجاب کا آغاز اورینٹل لرننگ کی ڈگری سے ہوا۔ شروع میں تو اورینٹل لرننگ، لیکن بعد میں ہر طرح کی فیکلٹی جامعہ پنجاب کا حصہ بن گئی۔ اب تو یہاں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو نہ پڑھایا جاتا ہو۔ اس وقت اس کے 5 کیمپسز ہیں، جبکہ 19 فیکلٹیز ہیں۔ ڈپارٹمنٹس، سینٹرز اور انسٹیٹیوشنز کی تعداد 134 ہو چکی ہے۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد پنجاب یونیورسٹی کی سرحد پار کیمپسز اور انسٹیٹیوٹ کو الگ کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد پنجاب یونیورسٹی کا چندی گڑھ کیمپس اس سے الگ ہو گیا۔ اب بھی وہاں وہ پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے نام سے۔ بٹوارے کے بعد پنجاب یونیورسٹی کا ایک نیا سفر شروع ہوا، تو حکومت نے اس وقت اس کو وسعت دینے کا سوچا اور اس کو ایک کیمپس شہر سے باہر بنانے کا فیصلہ کیا، اور 1962 میں نہر کے کنارے، جہاں اس وقت نیو کیمپس یا قائد اعظم کیمپس ہے، یہاں انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد یونیورسٹی کا پھیلاؤ وسیع ہوتا چلا گیا۔ یہاں تقریباً 1700 ایکڑ پر نیو کیمپس بنایا گیا، جہاں بڑے پیمانے پر ہاسٹلز بھی بنائے گئے۔ اب بھی لگ بھگ 30,000 طلباء و طالبات ہاسٹلز میں رہتے ہیں، جبکہ آن کیمپس 50,000 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مار روڈ پر موجود پنجاب یونیورسٹی کی عمارت کو اولڈ کیمپس کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اقبال ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کے درمیان نہر کنارے بنائی گئی نئی عمارت کو نیو کیمپس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دونوں کیمپسز میں آنے جانے کے لیے یونیورسٹی کا اپنا بس سسٹم چلتا ہے۔ تقسیم کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے 2 نوبیل انعام یافتہ سائنسدان پیدا کیے۔ پہلا انعام ڈاکٹر گومبت کھرانا نے میڈیسن کے شعبے میں 1968 میں حاصل کیا، جبکہ فزکس کا نوبیل انعام ڈاکٹر عبدالسلام کے حصے میں 1979 میں آیا۔ اس یونیورسٹی نے ملک کے ہر شعبے میں گراں قدر خدمات دی ہیں۔ یہاں سے کون کون نہیں پڑھ کے گیا۔ اس ادارے نے کئی وزرائے اعظم اس ملک کو دیے ہیں، کئی سائنسدان اور کئی انجینئرز اور لاکھوں کی تعداد میں پروفیشنلز نے اس مادر علمی سے شناخت حاصل کی۔ سینٹر فار ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے مطابق پنجاب یونیورسٹی دنیا کی 1000 بہترین جامعات میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پنجاب یونیورسٹی کی رینکنگ کو بہتر بنانے کے لیے ریسرچ کے شعبے میں توجہ دینا ہوگی، تاکہ یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی بہتر ہو سکے۔ معزز سامعین، مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔